بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاة مالہ فقد ذهب عنہ شرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ پاک مہینہ عطا کیا ہے۔ آج جس تعلق سے بات کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت مال اور اس مال میں سے ادا کی جانے والی زکوٰۃ ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اس کی حقیقی ملکیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی رہتی ہے۔ انسان کو صرف اس میں تصرف کرنے کا اختیار رہتا ہے، ورنہ مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جتنا چاہے ہم سے مال کا مطالبہ کرے تو بندے کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس مطالبے کے اعتبار سے اللہ کے راہ میں وہ مال خرچ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی بندوں کے اوپر احسان فرمایا کہ مال کا مطالبہ کیا، وہ بھی کچھ کل مال کا 2.5%، اور اس کے لیے بھی بہت ساری شرطیں، تب جا کر اس مال کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ صدقات واجبہ میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی آتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی میننگ ہے بڑھنا اور پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے متعلق ان دونوں چیزوں کو بیان فرمایا۔ زکوٰۃ کے معنی پاک ہونا، قرآن کریم میں زکوٰۃ کی اس چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے اور وہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، وہ مال اس میں ہر طرح کے تصرف، جائز تصرف کا اختیار بندے کو رہتا ہے۔ اسی طریقے پر دوسرے معنی بڑھوتری، بڑھنا، یعنی جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی احادیث نبویہ کے بیان کے مطابق اس مال میں بڑھوتری کی گارنٹی اور ذمہ داری ہے۔ جس مال میں سے بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی رہے گی وہ مال بڑھتا ہی رہے گا۔ تو جب دونوں معنی اس کے بڑھوتری اور پاکی دونوں ہی چیزیں حدیث سے ثابت ہے تو زکوٰۃ کے دونوں ہی معنی کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف یعنی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ زکوٰۃ ایک مالی ذمہ داری ہے جو مخصوص افراد پر مخصوص شرطوں کے ساتھ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی ذمہ داری ہے جو مخصوص یعنی کچھ خاص طرح کے افراد پر واجب ہوگی اور کچھ خاص ہی اس کی شرطیں ہیں، تب اس کو زکوٰۃ کہا جائے گا۔ وہ خاص شرطیں کیا ہیں اور وہ خاص اور مخصوص افراد کون ہیں، انہیں سمجھنے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی اور کب واجب ہوگی۔ جو تعریف میں فرمایا کہ مخصوص افراد پر واجب ہوتی ہے، تب 10 شرطیں علماء نے اس کی بیان کی ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں کہ 10 شرطیں اگر پائی جائیں تو ان افراد پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، لہذا غیر مسلم پر، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر وہ ادا بھی کرے گا اپنے مال کا حساب لگا کر تو اس کو شریعت میں زکوٰۃ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ کی تعریف میں لفظ ہے کہ مخصوص افراد پر واجب ہوتی ہے، جن میں پہلا ہے کہ مسلمان ہو۔ لہذا مسلمان کے علاوہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آزاد ہو،
غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے کتنا ہی مال اس کے پاس ہو، چونکہ اس پر حقیقی ملکیت اس کی نہیں رہتی، اس کے آقا کی ہوتی ہے، لہذا آزاد ہونا ضروری ہے، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ مثال کے طور پر کسی بچے کی ملکیت میں مال آیا، کسی نے اس کو ہدیہ کر دیا یا باپ کی وراثت میں سے ملا اور ابھی یہ نابالغ ہے، چاہے یہ کروڑوں کا مالک بن جائے تب بھی اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں جو مال بچے کی ملکیت میں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، بیوقوف اور مجنون یا پاگل نہ ہو، یعنی اس کی عقل کام کرتی ہو کہ وہ تصرف کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، یہ اس کی عقل کام کرتی ہو۔ اور اگر عقل بالکل کام نہیں کرتی، اسے یہ نہیں پتا میں پیسہ کہاں برباد کر رہا ہوں، یہ کتنے پیسے ہیں، تو ایسے شخص کے مال پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ وہ کسی بھی عبادت کا مکلف نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ملکیت تام ہو، مکمل ملکیت پائی جائے۔ ملکیت تام کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ملکیت ہوتی ہے اور قبضہ نہیں ہوتا، مال کے مالک تو ہم ہیں، قبضہ نہیں ہے، تو ایسے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر مجھے کچھ قرض کی ضرورت پڑی، میں نے کسی سے قرض مانگا کہ مجھے 5 لاکھ روپیہ قرض کے طور پر دے دو، انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے، کس بنا پر دوں میں؟ تو میں نے اپنا کوئی 5-7 لاکھ کا کوئی زیور تھا، میں نے کہا یہ تمہارے پاس رہن اور گروی رکھا ہوا ہے، میں نے وہ زیور وہ سونا اس کے پاس گروی رکھا اور قرض لے لیا، وہ ابھی اس کے پاس گروی رکھا ہوا مال ہے، تو گروی رکھے ہوئے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے کہ مالک تو وہی ہے جس نے رکھا تھا، لیکن اس کا کسی بھی طرح قبضہ نہیں ہے، تو ملکیت تام نہیں پائی جاتی، مکمل ملکیت نہیں ہے، لہذا گروی رکھے ہوئے مال پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوگی وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب شریعت نے ایک لمٹ طے کی ہے کہ جو آدمی اس لمٹ تک پہنچ جائے گا وہ شریعت کے نزدیک مالدار ہوگا، اور جو اس لمٹ سے پیچھے ہی رہ جائے گا وہ شریعت کی نظر میں وہ غریب کہلائے گا۔ جو اس لمٹ کو پار کر گیا، اس لمٹ تک پہنچ گیا، یہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اسی لمٹ کو نصاب کہا جاتا ہے، اور یہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ نصاب یوں تو بہت تفصیل ہے، لیکن مختصراً ہم نصاب سمجھیں گے۔ ہمارے یہاں 3 طرح کا نصاب چلتا ہے، پایا جاتا عام طور سے، جس میں ہر فرد شامل ہے۔ ایک سونے کا نصاب ہے، ایک چاندی کا نصاب ہے، ایک مخلوط اور ملا جلا نصاب ہے۔ سونے کا نصاب سب جانتے ہیں، 7.5 تولہ سونا کہا جاتا ہے، یعنی 7.5 تولہ سونے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس صرف سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ کیش ہو، کوئی بھی ملکیت نہ ہو، صرف سونا ہو، تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے آج کے زمانے میں تولہ 10 گرام کا چلتا ہے، اور جس وقت کی یہ تفصیل ہے حدیث کی، اس وقت تولہ 11 گرام کا چلتا تھا۔ تو اگر اس کو گراموں میں کنورٹ کریں گے تو 7.5 تولہ کا جو بیٹھے گا 11 گرام کے حساب سے وہ 87 گرام 480 ملی گرام سونا بیٹھے گا۔ 87 گرام 480 ملی گرام، بس 20 ملی گرام کم، آدھا تولہ ہی بیٹھتا ہے، 5 گرام ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت تفصیل ہے جب اس کے پاس صرف سونا ہو، چاندی کیش کچھ بھی نہ ہو، تب 7.5 تولہ ہونا چاہیے، ایک نصاب سونے کا ہوتا ہے۔ دوسرا نصاب چاندی کا ہوتا ہے، یہ بھی وہی ہے کہ اگر صرف چاندی ہو، نہ کیش ہو، روپیہ پیسہ، نہ سونا ہو، نہ کوئی ادر پراپرٹی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو اس وقت 52.5 تولہ چاندی۔ لیکن 52.5 تولہ بھی یہ 11 گرام کے تولے کے حساب سے ہے، آج کے 10 گرام کے تولے کے حساب سے نہیں۔ اور جب اس 52.5 تولہ کو 11 گرام والی چاندی کے حساب سے دیکھیں گے تو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی بیٹھتی ہے، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی بیٹھتی ہے، یہ چاندی کا نصاب ہے۔ تیسرا نصاب ہے مخلوط اور ملا جلا،
جیسے آج کل ہمارے پاس ہوتا ہے، تھوڑا بہت سونا بھی ہوتا ہے، تھوڑی بہت چاندی ہوتی ہے، کچھ کیش بھی ہوتا ہے، یعنی 2-3 چیزیں مل جاتی ہیں، اس وقت اس کو مخلوط اور ملا جلا نصاب کہتے ہیں۔ اس کی زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں قیمت دیکھی جاتی ہے کہ ہمارا جو کیش ہے اس کو جوڑ لیا، جو سونا چاندی ہے اس کی قیمت لگا کر اس کو بھی اسی میں جوڑ لیا، اگر کچھ قرض وغیرہ ہو وہ قرض کم کرنے کے بعد جتنی بھی یہ رقم بچی ہے، اب اس رقم کو دیکھا جائے گا کیا یہ رقم 52.5 تولہ چاندی گرام کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے برابر یہ رقم بیٹھتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جبکہ ہم نے اپنا کیش بھی جوڑا ہے، چاہے وہ بینک میں ہو اپنے پاس ہو، ہم نے چاندی کی بھی قیمت سونار سے لگوا لی اور سونے کی بھی قیمت لگوا لی، ان سب کی قیمت کو دیکھا کہ یہ قیمت اتنی بیٹھتی ہو کہ جس میں 52.5 تولہ چاندی خریدی یا بیچی جا سکتی ہو، 52.5 سے وہی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی یا بیچی جا سکتی ہو، تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلائے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ چونکہ چاندی کے ریٹ روزانہ بڑھتے یا گھٹتے رہتے ہیں سونا اور چاندی کے، اس لیے جس دن زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس دن کا ریٹ یا تو گوگل کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ آج کا، چونکہ ہمارا علاقہ دہلی کے تحت آتا ہے تو دہلی میں آج کا سلور کا ریٹ یا گولڈ کا جو بھی ریٹ ہے وہ دیکھا جائے، یا سونار ہی بتلا دے گا، وہ جو سونار بتلا دے کہ آج کا چاندی کا ریٹ یہ ہے، سونے کا ریٹ یہ ہے، بلکہ اکثر سونار خود نکال کر بھی دے دیتے ہیں کہ اگر آپ سونے چاندی میں اس کا وزن کراؤ، نکال کر دیتے ہیں، اس میں اتنی چاندی اتنی رقم زکوٰۃ بیٹھتی ہے۔ اس کو شریعت کی نظر میں صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ اس کا نصاب حاجت اصلیہ، ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ ایک آدمی کے پاس اگر اس کی سامان کی قیمت دیکھی جائے، وہ سامان بیٹھتا تو ہے کئی لاکھ کا، 10-20 لاکھ کا بیٹھ جائے، لیکن اس سامان اس کی ضرورت کا ہے، مثال کے طور پر 50,000 کی موٹر سائیکل، یہ اس کی ضرورت ہے آنے جانے کے لیے، یا کوئی اس کی فیکٹری ہے اور 8-10 لاکھ کی کوئی مشین بھی ہے جس مشین کے ذریعے اس کا کام ہوتا ہے، کاروبار چلتا ہے، ایسی مشین پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے وہ کروڑ ہی کی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اس کے روزگار کی ایک ضرورت ہے۔ البتہ اگر وہ ضرورت سے زائد ہے، چاہے موٹر سائیکل ہو یا کار ہو، اگر ضرورت کی ہو تو چاہے کتنی ہی مہنگی ہو، اور اگر ضرورت سے زائد ہو تو چاہے کتنی ہی سستی ہو، ضرورت سے زائد ہونا چاہیے، اس کو نصاب میں جوڑا جائے گا، ضرورت کی ہے تو نصاب میں نہیں جوڑا جائے گا۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس مال کی ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے وہ مال قرضے سے خالی ہو۔ اگر ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے کی ملکیت تو ہے لیکن 9.5 لاکھ روپے قرضہ بھی ہے، جب قرضہ کم کرتے ہیں تو کل 50,000 روپے بچتے ہیں، اور 50,000 پر آج کے حساب سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ایسی ملکیت ہو کہ اگر 1.5 لاکھ روپے کے آس پاس جس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہوگی، یہ قرضے سے خالی رقم ہو، قرضہ اس پر نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ بھی جاننا چاہیے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کمیٹیاں ڈال کر رکھتے ہیں یا بینک وغیرہ سے لون کرا کر رکھتے ہیں، اب ہمارے پاس اپنی رقم مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ہے اور 8 لاکھ روپے کا بینک کا لون بھی ہمارے اوپر ہے، یا یہ کہو 9 لاکھ روپے کا لون ہے، صرف 1 لاکھ روپے بچتے ہیں جس پر آج کے ریٹ کے حساب سے زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو اگر ہم یہ 9 لاکھ روپے کم کرتے ہیں سارے کے سارے لون کے تو زکوٰۃ فرض نہیں، اور اگر ہم جب شرعی مسئلہ جانیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ساری کے سارے لون کی تمام قسطیں کم نہیں ہوں گی، بلکہ وہ قسطیں کم ہوں گی جو کہ صرف اس سال ہمارے ذمے میں یعنی اگلے 12 مہینوں میں دینی واجب ہیں، وہ قسطیں ہمارے قرضے میں سے کم ہوں گی، اگرچہ وہ قرضہ ضرور ہے لیکن اس قرض کا مطالبہ قرضہ دینے والا یعنی بینک وغیرہ جس سے بھی لیا ہے اس سال اس کا مطالبہ نہیں، اس سال جتنی رقم کا مطالبہ ہے صرف وہ قسطیں کم ہوں گی۔ ایسی کمیٹی ڈالی اور ہم نے وہ شروع میں اٹھا لی، اب آگے 20 مہینے 18 مہینے کی کمیٹیاں جانی ہیں تو ساری کم نہیں ہوں گی، صرف 12 کمیٹیاں جو آنے والے سال میں ہمیں دینا واجب ہے، اس سال میں جن 12 کمیٹیوں کا مطالبہ ہے صرف وہ قرضے میں سے وہ کم ہوں گی، اس سے اوپر جتنا بھی ہے اس کی ملکیت ہماری ہی کہلائے گی، چونکہ اگرچہ قرضہ ہے لیکن اس کا مطالبہ فوراً نہیں ہے۔ بہرحال وہ مال قرضے سے بھی خالی ہو،
9ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو، اس مال میں بڑھوتری ہوتی ہو تو اس ایسے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر بڑھوتری نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ بڑھوتری دو طریقے پر ہوتی ہے، یا تو حقیقت میں ہو، جیسے جانور ہیں، ایک آدمی نے 4 بکریاں پالی لیکن 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہ 6-7 ہو جائیں گی، وہ بڑھتی ہیں۔ ایک اپنی وجود کے اعتبار سے نہیں بڑھتا لیکن مالیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے، جیسے سونا، اگر پچھلے سال آپ نے خریدا تھا 1 لاکھ روپے تولے کے حساب سے، اس سال وہ اس کی ملکیت ہی 1.5 لاکھ روپے بن گئی، حالانکہ وہی 1 تولہ رہا لیکن اس کی مالیت 1 لاکھ روپے سے 1.5 لاکھ روپے بن گئی، تو یہ مال نامی ہے۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ اس پر سال بھی گزر جائے، جو نصاب، جس نصاب کا مالک بنے ہیں اس نصاب پر سال گزرنا شرط ہے۔ اگر پہلے سے یہ کسی نصاب کا مالک نہیں تھا تو پورا 1 سال اس رقم پر گزرے، اور اگر پہلے سے یہ کسی نصاب کا مالک بنا چلا آ رہا ہے، پھر درمیانے سال میں کچھ رقم آئی تو وہ اصل رقم اس جو نصاب تھا اس نصاب کے تابع ہو کر یہ مانا جائے گا کہ اس پر بھی سال گزر گیا ہے۔ جب یہ 10 شرطیں پائی جائیں جس آدمی میں کہ وہ مسلمان بھی ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، اس کا نصاب ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، قرض سے خالی ہو، سال گزر چکا ہو، مال نامی ہو، جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر ان میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی جاتی تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر ادا کرے گا تو وہ نفل ہوگی، نفلی صدقہ کہلائے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ نہ دے جس پر واجب نہیں تھی تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ 10 کی 10 شرطیں پائی جاتی ہیں وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو گناہ کبیرہ ہوگا، اور اس کی بڑی سزائیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں۔ تو تعریف میں جو لفظ آیا کہ مخصوص افراد پر مخصوص شرائط کے ساتھ جو مالی ذمہ داری لازم ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ تو مخصوص افراد ہیں جن میں 10 شرطیں ہیں۔ مخصوص شرطیں یہ ہیں، 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط زکوٰۃ کی ادائیگی کی یہ ہے کہ اس میں نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ نیت کب کی جائے گی یہ بھی طے ہے، یا تو جس وقت آپ اصل رقم غریب کے حوالے کر رہے ہیں اس وقت نیت کی جائے، تب اس نیت کا اعتبار ہوگا، یا یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنا حساب لگایا، دیکھا کہ جی میں 3 لاکھ روپے میری ملکیت میں ہے، اب 3 لاکھ روپے میں 1 لاکھ پر 2,500 کے حساب سے 7,500 روپے زکوٰۃ کے بیٹھے، اب آپ نے وہ 7,500 روپے الگ اٹھا کر آپ رکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یا اس وقت نیت ہو، ان دونوں وقتوں میں سے کسی ایک وقت نیت ہو تو اس نیت کا اعتبار ہوگا، بعد میں نیت کا اعتبار نہیں۔ جیسے بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کسی غریب آدمی کو قرض دیا تھا لیکن اس کی کنڈیشن ادا کرنے کی نہیں ہے، تو کیا میں اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں؟ اب اس نیت کا اعتبار نہیں، یا تو وہ رقم زکوٰۃ کی الگ کر کے پہلے رکھی جاتی، یا ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہوتی تو نیت کا اعتبار ہوگا، بعد میں اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو زکوٰۃ میں مالک بنایا جائے، تملیک شرط ہے، جس کو بھی دیا جائے کہ تو اس کا مالک بن گیا ہے اس کے حوالے کیا جائے، اور اگر مالک نہیں بنایا صرف اجازت دے دی، مثلا غریب کو اپنے گھر لایا کہ پوری فیملی کو میرے گھر لے آؤ اور پوری فیملی اس مال میں سے کھاتے رہو، جتنا مرضی کھاؤ، چاہے تھوڑا کھاؤ چاہے جتنا زیادہ کھاؤ، تو اس شکل میں اسے صرف اجازت دی ہے، مالک نہیں بنایا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مالک بنانا ضروری ہے، اٹھا کر دے دیا جائے کہ اب تو مالک ہے، چاہے اس کو کھا لے یا بیچ دے، کچھ بھی کر لے، تو مالک بنے، اور اگر اپنے گھر لا کر بٹھایا اس میں سے جتنا مرضی کھا لو تو مالک نہیں بنا، اسے صرف اجازت کھانے کی ملی ہے، تو مالک بنانا ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں جو 8 مصرف بیان کیے گئے ہیں زکوٰۃ کے، ان 8 میں سے کسی ایک کو دینا، اگر ان کے علاوہ کو زکوٰۃ دے گا تو ادا نہیں ہوگی۔ ان 8 میں سے کسی ایک کو دینا کہ جن کے بارے میں یہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہو، ان 8 میں سے ہی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں۔ وہ 8 مصارف کیا ہیں؟ قرآن کریم میں 8 ہیں، لیکن موجودہ اعتبار سے اگر دیکھا جائے ان میں سے کئی ایک
ایسے ہیں جو بالکل معدوم ہو چکے قریب قریب۔ وہ 8 یہ ہیں۔ پہلا یہ ہے انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کا پہلا مصرف فقیر ہیں۔ فقیر کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے پاس تھوڑا بہت مال ہو لیکن نصاب کے برابر نہ ہو، یعنی وہ جو لمٹ بتلائی نصاب کی اس تک نہ پہنچا، اس سے پیچھے ہی رہے، تو یہ شریعت کی نظر میں فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرا مصرف ہے مسکین۔ مسکین کہا جاتا ہے جس پر ایک وقت کھا لیا تو اگلے وقت نہیں، یا پہننے کو پورا کپڑا بھی نہیں، یہ ایسا شخص مسکین ہے جس کے پاس پراپر کوئی چیز کھانے پینے کی نہ ہو، یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ تیسرا ہے عامل زکوٰۃ، یعنی اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت زکوٰۃ، عشر اور ٹیکس وغیرہ وصول کرنے کے لیے کچھ بندے فکس کرتی ہے، طے کرتی ہے، ان کو عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ان عاملین زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں اسلامی حکومت نہیں تو عاملین زکوٰۃ کا مصرف ہندوستان میں نہیں ہے۔ چوتھا مصرف ہے مؤلفۃ قلوب۔ شروع اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا تھا کہ ایسے لوگ جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ضرورت مند ہیں، ایسے کافر، ان کو اس نیت سے زکوٰۃ دینا تاکہ ان کی مدد ہو جائے اور ان کا دل مسلمانوں کے قریب ہو جائے، مذہب اسلام سے متاثر ہو جائے، ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا، اس لیے آج کے دور میں مؤلفۃ قلوب بھی مصرف نہیں۔ پانچواں مصرف ہے فی الرقاب، یعنی غلام کو آزاد کرانے کے لیے غلام کو رقم دینا کہ تو یہ رقم ادا کر دینا، اپنے مالک کو آزاد ہو جانا۔ چونکہ آج کے زمانے میں غلام بھی نہیں، اس لیے مصرف یہ والا مصرف بھی نہیں۔ چھٹا مصرف ہے غارب یعنی مدیون، ایسا شخص جس کے ذمے میں قرض ہو اسے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم نہ ہو، یا رقم تو ہو لیکن اگر وہ قرض ادا کرے گا تو اس پہ کچھ نہیں بچے گا، تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ تو اس سے اپنا قرض ادا کر لے۔ ساتواں مصرف ہے فی سبیل اللہ، جسے قرآن میں کہا گیا اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے کی کئی تشریح مفسرین نے لکھی ہے۔ ایک سب سے اہم تشریح ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو اس مجاہد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آٹھواں مصرف ہے ابن السبیل یعنی مسافر، ایسا شخص جو اپنے وطن میں تو بہت مالدار ہے لیکن سفر میں گیا، وہاں اس پر وہ سارا پیسہ ختم ہو گیا اور اس کے پاس وہ رقم اور پیسہ منگانے کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ کیسے منگائے، تو یہ جہاں اب سفر میں ہے وہاں زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں پیسہ منگانے کی فیسلٹی اور سویدھائیں بہت زیادہ ہیں، اگر کسی کے پاس فون پے وغیرہ یا وہ پیسہ منگانے کی فیسلٹی ہو تو ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، اور اگر کسی ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں پر یہ فیسلٹی نہیں مل سکتی تو پھر اس وقت یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ 8 مصرف ہیں، جن میں سے 3 مصرف تو بالکل ختم ہو چکے اور 8واں مصرف کچھ موقعوں پر ختم ہو جاتا ہے جبکہ اس پر اپنے وطن سے رقم منگانے کی فیسلٹی اسے مل جائے، اور اگر فیسلٹی نہ ملے تو پھر اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ باقی ان کے علاوہ جو اور مصرف ہیں، فقیر ہو، مسکین ہو یا قرض یا فی سبیل اللہ، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی، ان میں سے کسی کو ہی دی جائے گی، ان کے علاوہ کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اس کے کچھ مقصد بیان کیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، ایسے ہی دے دینا ہے یا اس کا کوئی خاص مقصد بھی ہے۔ پہلا مقصد بیان کیا گیا تزکیہ نفس، یعنی دل سے مال کی محبت ختم ہو، دل کے اندر جو مال کی محبت کی وجہ سے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا ہے اس سے دل صاف ہو جائے، اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اس آدمی کو بھی بچائیں گے، اتقا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جو مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اپنے دل کی اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ اس کا مقصد قرآن کریم میں بتلایا کہ دل کی گندگی صاف ہوتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کے مالوں میں سے ان سے زکوٰۃ لیجئے۔ مقصد کیا ہے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا،
کہ اس زکوٰۃ کو لے کر آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے دل کو صاف کریں گے۔ تو مقصد یہ بتلایا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے دل پاک صاف ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یعنی ہر امت کو کسی نہ کسی طریقے پر آزمایا گیا، میری امت کی آزمائش، جو بڑی آزمائش، وہ مال کے ذریعے سے ہوگی۔ اور جب آدمی زکوٰۃ دے گا تو مال کی محبت کم ہوگی، لہٰذا اس کے لیے یہ آزمائش مشکل نہیں، پھر آسان ہو جائے گی۔ دوسرا زکوٰۃ کا مقصد ہے رضائے الہی، کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے یا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں مالدار ہوں، یا یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ صرف اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ کچھ لوگوں کی خاصیت جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بیان کی کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے پلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے کچھ بدلہ چاہتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں زکوٰۃ دی تم ہمارا شکریہ ادا کرو، یہ نہیں چاہتے، ولا شکور کہ کچھ بدلے میں دو، ولا شکورا، نہ ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کی جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے، جس کو دی ہے نہ تو اس سے کسی بدلے کی امید ہو، نہ اس سے کسی شکریہ کی بھی امید ہو کہ میرا شکر ادا کر کے جائے گا تو اس وقت میں مانوں گا کہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے، یہ مقصد نہیں، خالص اللہ کی رضا۔ تیسرا زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی بہت اہم باریکی بھی ذکر کی ہے۔ دنیا کا نظام، خاص طور پر جب سودی نظام چلتا ہے جو سود پر مبنی ہوتا ہے، اس میں مال کچھ مخصوص افراد کے ہاتھوں میں رہ جاتا ہے، باقی جو عوام ہے وہ مال سے خالی ہو جاتی ہیں۔ اور جب بھی جہاں بھی سود زیادہ چلا وہاں جو مالدار ہے وہ اور مالدار ہوتا چلا گیا، جو غریب ہے اور غریب ہوتا چلا گیا۔ لیکن زکوٰۃ کی اللہ نے یہ خاصیت رکھی کہ جب زکوٰۃ صحیح ادا کی جاتی ہے تو مال سب تک پہنچتا ہے، مالداروں پر تو رہے ہی لیکن غریبوں تک بھی پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، یہ زکوٰۃ اور باقی جو مال شریعت کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ صرف مالداروں کے درمیان گھومنے والی چیز بن کر نہ رہے کہ صرف مالداروں میں گھوم رہا ہے مال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ زکوٰۃ وہ ہے جو مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے فقیر اور غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ تو جو مالدار ہے ان پر تو پہلے سے مال ہیں اور جو غریب ہے ان پر خرچ کر دی جائے گی، تو زکوٰۃ کا یہ مقصد حاصل ہو جائے گا کہ مالدار اور غریب سب تک یہ مال پہنچ جائے گا اور صرف چند ہاتھوں میں مال نہیں رہے گا۔ یہ زکوٰۃ کے چند مقاصد ہیں، اور جب صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا ہوگی تو یقیناً یہ مقاصد بھی حاصل ہوں گے، ان کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی فائدے زکوٰۃ سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب اتنی بڑی آدمی آج کے زمانے میں اپنا مال، اپنا سونا چاندی بینکوں کے لوکر میں رکھتے ہیں، لیکن وہاں بھی دل کا اطمینان نہیں کہ کب جا کے بینک کا دیوالیہ نکل جائے، کب کچھ ہو جائے۔ لیکن ہماری وہ رقم جس کی صحیح طریقے پر زکوٰۃ دے دی جائے اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، جس سے بڑی حفاظت دنیا میں کوئی سی ہے نہیں۔ تو پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس مال کا شر اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اب یہ مال اس آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ اس مال کے ذریعے یہ کوئی غلط جگہ خرچ ہو، یہ مال مصیبت بن کر اس پر آئے، یہ ڈاکٹروں اور یا تھانے پولیس میں ہی خرچ ہو، تو یہ ان تمام برائیوں سے یہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب تو اس کا صرف فائدہ ہی سے حاصل ہوگا۔ یہ فائدے اس مال کے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور اگر آدمی غور کرے تو اتنی بڑی رقم آدمی پر واجب نہیں ہوتی،
2.5% کا مطلب 1 لاکھ روپے میں صرف 2,500 واجب ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی 2 لاکھ کا مالک ہے تو 5,000، 4 لاکھ کا مالک ہے تو 10,000 روپے، 4 لاکھ اتنی بڑی رقم پر صرف 10,000 روپے زکوٰۃ کے اس پر واجب ہوتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ فوراً ادا کرنا واجب ہے، کبھی کبھی آدمی کے پاس مال ایک وقت نہیں ہوتا پورا، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ تھوڑا تھوڑا ادا کرتے رہو۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض اور واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شرطیں بیان کی وہاں کہیں رمضان کا ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ سال کا ذکر ہے کہ جب مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لہذا جب بھی اگر ہمارے پاس، اور اس میں سال میں اسلامی سن کا اعتبار ہوگا، اگر شعبان میں سال پورا ہوتا ہے تو شعبان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن چونکہ رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے مسلمان بہت سارے ایسی عبادتیں کرتے ہیں جن کا سال بھر خیال نہیں جاتا۔ روزہ ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہے، حالانکہ سال بھر ہو سکتی ہیں لیکن رمضان میں بالخصوص ادا ہوتی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کو بھی رمضان میں ہی آدمی ادا کرتا ہے، لیکن ذہن میں یہ نہ رہے کہ رمضان میں ہی اس کا تعلق ہے، بلکہ جیسے ہی ہمارے ذمے میں زکوٰۃ فرض ہوئی فوراً ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے یہ گنجائش دی ہے، ایک ساتھ اگر زور پڑتا ہے کہ آدمی کے ڈیلی روٹین پر فرق پڑے گا تو ہر مہینے 2-2 3-3 ہزار روپے کر کے زکوٰۃ کے نکالتے رہیں، ایک ساتھ اگر نکالنے کی دقت ہو اور اگر ادا کی جا سکتی ہو تو پوری ایک ساتھ ہی ادا کر دیں، اس لیے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی تو قرآن کریم میں بہت بھیانک اس کی وعید بیان کی گئی۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ انہیں بہت دردناک بڑے بھیانک عذاب کی خبر دیجئے۔ اس کی بھیانک عذاب کی ذرا سی جھلکی یہ ہے، یوم یحمى علیہا، جس دن اس مال کو تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ایک تو یہ مال پھر تپایا جا رہا ہے جہنم کی سخت آگ میں، پھر اس سے اس کی پیشانی کو، اس کے پہلوؤں کو، اس کی کمر کو داغا جائے گا، اور صرف داغنا نہیں اوپر سے بتایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہی خزانہ ہے جسے اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لو آج اس مال اس کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ ایسی سخت وعید قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور بہت ساری احادیث میں بھی وعید آئی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے مال کا حساب لگائیں اور حساب لگا کر صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی زکوٰۃ، صدقات اور دیگر عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔